بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور آپ کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تو عزیز طلبہ، جو دی اسمارٹ اسکول سسٹم نے آپ کے لیے گھر بیٹھے ہوئے آپ کے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے جیسا کہ پچھلے جو درس میں پچھلے لیکچر میں ہم نے مرزا ادیب کا جو مرزا فرت اللہ بیگ کا تعارف اور سبق امتحان سے حاصل ہونے والے اسباق کا جائزہ لیا تھا، اور آج ہم سبق امتحان کی پڑھائی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، مرزا فرت اللہ بیگ کا سبق امتحان صفحہ نمبر 70 پر موجود ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہیں یہ بھی نہ سہی۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی صورتیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا ہوں، جوں جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، ان کے حواس، ان کا دماغ مختل اور ان کی اتنی سی صورت نکل آتی ہے۔ بندے پر امتحان کا رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب ہے، اب بھی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ اس میں مرزا فرت اللہ بیگ مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں ایسے لوگوں پر جو طنز کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر جو طنز کے تیر برسا رہے ہیں جو امتحان کی تیاری نہیں کرتے اور نہ ہی جن کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ لوگ امتحانات سے کیوں گھبراتے ہیں، اور بلکہ مجھے تو ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے کہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں، اس میں امتحانات سے گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ آخر امتحان کیا ہوتا ہے؟ دو ہی تو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان اس میں فیل ہو جاتا ہے اور یا پھر پاس ہو جاتا ہے، اور اگر اس سال پاس نہ ہو سکے تو پھر کچھ نہیں ہوتا، آئندہ سال صحیح، آئندہ سال یقیناً پاس ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہم جماعتوں کو دیکھتا ہوں کہ جو کلاس فیلوز ہیں ان کو دیکھتا ہوں کہ جب امتحانات کے دن قریب آتے ہیں تو وہ گھبرا کر اور پریشانی کی وجہ سے ان کا برا حال ہو جاتا ہے، اور گویا کہ ان کی تھوڑی سی چھوٹی سی صورت نکل آتی ہے، چھوٹے چھوٹے منہ نکل آتے ہیں کہ وہ یا ان کے دماغ جو حواس ہیں وہ قائم نہیں رہتے، ان کے جو حواس اکھڑ جاتے ہیں۔ تو مجھے ان حرکتوں پر ہنسی آتی ہے۔ اور وہ آگے کہتے ہیں کہ مجھ پر نہ تو پہلے امتحانات کا کوئی اثر تھا اور نہ ہی اب ہے، بلکہ مجھے تو الٹا ان کے ختم ہو جانے کا افسوس ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، امیدواروں کا مجمع، نئی نئی صورتیں، عجیب عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوئے جائے، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا لی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کے جو امتحانات کی گہما گہمی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ نئے نئے لوگوں کے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں، نئے نئے خیالات دماغ میں آتے ہیں، نئے نئے لوگوں کے خیالات سننے کو ملتے ہیں، تو مجھے تو یہ سب کچھ بہت جو لطف اس سے ہوتا ہے، اور لیکن جب یہ ختم ہو جاتے ہیں تو مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ یہ جو امتحانات ہیں یہ سارا سال ہی ہوتے رہیں، لیکن جو اس میں سے ایک شرط ہے کہ اس میں پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط نہ ہو، باقی چاہے امتحان جو ہیں وہ سارا سال ہوتے رہیں، مجھے اس سے کوئی جو افسوس نہیں ہوگا۔ میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا، مگر کس طرح؟ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی کے وقت لا کلاس میں کبھی جھانک آتا، منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق، حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا ہے؟ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ تو مرزا فرت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ اب میں نے جو لا کلاس یعنی کہ لا کا جو یہ قانون کی تعلیم ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے قانون کی تعلیم کے سلسلے میں جب داخلہ لیا تو اب آپ میری زبانی سنیے کہ میں نے کس طرح لا کلاس میں جو میں نے پڑھا۔
وہ کہتے ہیں کہ جب لا کلاس میں میں نے داخلہ تو لے لیا، لیکن سارا جو 2 سال اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر اور آوارہ گردی کر کے ہی گزار دیے، اور یہ عموماً ایسے بچوں کی یہ جو عادت ہوتی ہے جن کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور وہ اپنا ٹائم اسی طرح دوستوں کے ساتھ جو گھوم پھر کر ضائع کر دیتے ہیں۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایسا ہی کچھ کیا کہ دوستوں کے ساتھ شام کو نکل جاتا، واپسی پر لا کلاس یعنی کہ جو کلاس روم تھا اس میں جھانک لیتا، اور جو تھے منشی صاحب تھے جو حاضری لگانے والے تھے، وہ میرے دوست تھے تو ان کو کہہ کر حاضری لگوا لیتا۔ اور اس کے علاوہ جو لیکچرار صاحب تھے چونکہ وہ پڑھانے میں مصروف ہوا کرتے تھے، مشغول ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کی کوئی نظر ہم پر نہیں پڑتی تھی، تو جس کی وجہ سے کلاس سے جھانک کر ہی واپس آ جاتے۔ تو جو والد صاحب تھے وہ دھوکے میں تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا کہ وہ بڑے شوق سے قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو میرا بیٹا ہے وہ بڑے بڑے وکیلوں کا مقابلہ کرے گا۔ تو اب یہاں پہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہمارے والدین جو ہمیں اسکول میں بھیجتے ہیں، گویا کہ وہ کرسیوں پر آپ جو طلبہ نہیں بیٹھے ہوتے بلکہ آپ کے والدین کی خواہشات بیٹھی ہوتی ہیں۔ آپ کے والدین آپ سے طرح طرح کی خواہشات، اپنے بچوں سے طرح طرح کی خواہشات جو لیے ہوئے ان کو اسکولوں کی طرف بھیجتے ہیں، ان کے لیے ہر طرح کی مشکلیں جھیلتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو بھی اسی طرح جو میرے بارے میں ان کا خیال تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح تو میں کلاس جو لا کی میں نے تعلیم حاصل کی، جو قانون کی تعلیم حاصل کی، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایسے پڑھنے سے میرے کسی بھی مشغلے میں کیا کوئی فرق آ سکتا ہے۔ اگر میں نے کہیں جانا ہے یا میں نے کوئی کام کرنا ہے تو اس طرح کی پڑھائی سے میرے کسی بھی مشغلے میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ ہم بھی بے فکر تھے، چلو 2 برس تک تو کوئی محنت کے لیے نہیں کہہ سکتا، بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے، لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی خوش ہو گئے کہ اب 2 سال کوئی بھی نہیں پوچھے گا، کیونکہ 2 سال کا یہ کورس تھا جو قانون کی تعلیم کا، تو اس لیے 2 سال اب کوئی بھی نہیں ہم سے پوچھے گا۔ تو اس کے بعد کیا پتہ کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے، اور اگر جو 2 سال گزر گئے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ مجھے اس بات کا اندازہ نہ ہوا، کیونکہ جو کہاوت ہے اور بڑے لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ جو وقت ہے وہ سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ جو انسان کسی بڑے سے بڑے استاد سے نہیں سیکھ سکتا، وقت اس کو جو وہ سختی سے سکھاتا، اور وقت کا سکھایا ہوا انسان کبھی بھی نہیں بھولتا۔ لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا۔ اب کیا تھا، والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے، مگر میں بھی ایک ساتھ شریف ہوں۔ ایک بڑھیا اور بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے۔ میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں، بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند روز اسی ہیلے بہانے سے ٹال دیے، لیکن تاب کے بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کرا دیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ لا کلاس کا جو میں نے امتحان شروع کیا تھا، کورس شروع کیا تھا، اب اس کا تو میں نے پاس کر لیا، میں نے اس کا صداقت نامہ بھی مجھے مل گیا، رزلٹ کارڈ بھی مل گیا، لیکن اب جو گھر والے تھے وہ کہتے تھے وکالت کی تیاری کرو، جو بڑے وکیل بنو۔ اور اب میرا چونکہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا، میں بھی اس قدر شریف تھا کہ ایک بڑھیا اور بوڑھے کو دھوکہ دینا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، تو میں نے بھی طرح طرح کے ہیلے بہانے لگانا شروع کر دیے۔ کبھی جو میرا یہ بہانہ ہوتا کہ مجھے علیحدہ کمرہ دو، کبھی یہ ہوتا کہ بال بچوں میں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے شور میں مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، اس لیے ایسے جو اگر پڑھانا چاہتے ہیں مجھے تو میرے لیے ایک کمرہ الگ سے خالی کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری جو والدہ صاحبہ انہوں نے پھر اپنا سونے کا کمرہ میرے لیے خالی کر دیا۔ تو عزیز طلبہ، اس میں ہمارے لیے بہت سارے درس ہیں کہ وہ بچے جن کا جو اسکول جن کے والدین بھیجتے ہیں ان پر خرچہ کرتے ہیں، تو اسکول میں آ کر ان کی دوستوں کے ساتھ یاریاں صرف نبھانے میں ٹائم گزرتا ہے، اور جو کلاس روم میں ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں ٹائم گزرتا ہے، تو ان ایسے بچوں کے لیے، ایسے طلبہ کے لیے اس میں ہمارے لیے درس ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی جو سبق ہے وہ ہم اگلے جو درس میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔